دوستو 8 مارچ 2014 ایک ایسا دن جب ملائیشین ایئر لائن کا جہاز کوالالمپور سے ٹیک آف تو ہوا لیکن وہ اپنی منزل بیجنگ تک نہ پہنچ سکا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ تب سے آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ جہاز آخر گیا کہاں، اور اس میں موجود مسافر بھی ایسے غائب ہو گئے کہ ان کا نشان تک نہیں مل سکا۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جانے والی نارمل فلائٹ لیں اور ایک روٹین کے سفر کا آغاز ہو جائے، اور ٹیک آف کے بعد وہ جہاز فضا میں ہی کہیں غائب ہو جائے، اور سالوں بعد بھی اس جہاز اور اس میں موجود مسافروں کا کچھ پتہ نہ چل سکے؟ ایسا سوچتے ہوئے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم ایئر لائن کی ایسی مسٹری کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کی ہوش ربا تفصیلات انسان کی عقل دنگ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو دوستو، یہ واقعہ ملائیشیا کی ایک فلائٹ MH370 کا ہے جس کا جہاز منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی کہیں غائب ہو گیا، اور جس کی کھوج میں ملائیشین اتھارٹیز نے ملین آف ڈالر خرچ کر ڈالے۔ مارچ 2014 یعنی آج سے قریب 10 سال پہلے ملائیشین فلائٹ MH370 نے کوالالمپور سے ٹیک آف کر کے چائنا کے کیپٹل بیجنگ تک جانا تھا۔ اس فلائٹ میں 2 پائلٹس، 10 کیبن کرو اور 227 پیسنجرز موجود تھے۔ ان میں سے زیادہ تر پیسنجرز کا تعلق چائنا سے تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں پائلٹ انتہائی تجربہ کار تھے۔ ان میں سے ایک 53 سالہ زاری احمد شاہ، دوسرے 27 سالہ کو پائلٹ فارق عبدالحمید تھے۔ یہ سب ایک 11 سال پرانے بوئنگ 777 جہاز میں سوار تھے جو ہر لحاظ سے فٹ تھا۔ بنیادی طور پر یہ فلائٹ ملائیشیا اور چائنا کے درمیان اڑنے والی ایک نارمل فلائٹ تھی جو روزانہ 5 گھنٹے کا سفر کر کے ملائیشیا سے چائنا یا پھر چائنا سے ملائیشیا جاتی تھی۔ لیکن 8 مارچ والا دن اس فلائٹ کے لیے کسی بھی طرح نارمل دن نہیں تھا۔ فلائٹ MH370 کے ٹیک آف سے پہلے ایک روٹین پریکٹس کے طور پر جہاز میں روٹین سے زیادہ فیول ڈالا گیا جس سے وہ 7 گھنٹے 48 منٹ تک فلائی کر سکتا تھا، تاکہ جہاز کو خراب موسم یا کسی اور ایمرجنسی میں کسی اور ڈائریکشن میں موو کرنا پڑے تو اس کے پاس ایکسٹرا فیول موجود ہو۔ کہانی اسی لمحے شروع ہو جاتی ہے جب رات 12:47 پر فلائٹ MH370 نے کوالالمپور سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ پائلٹ زاری احمد نے اپنے ٹیک آف سے پہلے اور اس کے بعد بھی ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے ڈائریکٹ رابطے میں تھے۔ ٹیک آف کرتے ہی جہاز نے اپنی ڈائریکشن ساؤتھ چائنا سی کی طرف کر دی، اور ٹھیک 20 منٹ بعد جہاز میں لگے ٹرانسپونڈر نے اپنی کرنٹ لوکیشن کوالالمپور ایئر کنٹرول ٹاور کے ریڈار کو بھیج دی۔ یہ ٹرانسپونڈر کا آٹومیٹک فنکشن ہوتا ہے اور یہ مخصوص وقفے کے بعد اپنی کرنٹ لوکیشن اپنے قریبی ٹاور کو بھیجتا رہتا ہے۔ رات 1:19 پر کنٹرول ٹاور نے آخری بار پائلٹ زاری احمد سے رابطہ کیا اور فلائٹ MH370 کو وید نام کے شہر ہوچی من کے کنٹرول ٹاور سے رابطے کا کہا گیا۔ تو کیپٹن زاری احمد نے اس میسج کا جواب اوکے اور گڈ نائٹ کہا، اور یہی وہ وقت تھا جب ان کو MH370 سے یہ آخری میسج ریسیو ہوا تھا۔ ناظرین، اس وقت فلائٹ کو ٹیک آف کیے تقریباً 40 منٹ ہو چکے تھے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب تک جہاز اپنی منزل تک نہیں پہنچتا تو اپنے راستے میں آنے والے ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور کے رابطے میں رہتا ہے، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونا تھا۔ لیکن سب کچھ جو ابھی تک معمول کے مطابق چل رہا تھا وہ اب غیر معمولی ہونے لگا تھا۔ اپنے آخری میسج کے ٹھیک 3 منٹ بعد فلائٹ MH370 اچانک ریڈار سے غائب ہو گئی، یعنی کوالالمپور اور ویتنام دونوں کی ریڈار سے جہاز بالکل غائب ہو چکا تھا۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ بات کوالالمپور ٹاور کے لیے بالکل نارمل تھی۔ ان کے مطابق جہاز ویتنام ایئر سپیس میں داخل ہو چکا تھا اور اسی وجہ سے ان کے ریڈار سے غائب تھا۔ لیکن جب ہوچی من کنٹرول ٹاور نے جہاز کو اپنے ریڈار سے غائب ہوتے دیکھا تو انہیں گڑبڑ کا احساس ہوا، اسی لیے انہوں نے فوراً کیپٹن سے خیریت معلوم کرنے کے لیے وائرلیس کیا، جس کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اگلے 18 منٹ تک ہوچی من ٹاور جہاز سے رابطہ کرنے کی کوشش میں لگا رہا، لیکن کیپٹن کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ چنانچہ ہوچی من کنٹرول ٹاور کے عملے نے فوراً کوالالمپور کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور ان کو اس اب نارمل سچویشن سے اپڈیٹ کیا۔ اس وقت تک صبح کے 6:15 ہو چکے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب MH370 کو بیجنگ میں روٹین کے مطابق لینڈ کرنا تھا۔ ایک امید یہ کی جا رہی تھی کہ شاید جہاز اپنے وقت پر بیجنگ لینڈ کر جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور پھر اگلے آدھے گھنٹے میں ہی ایک آفیشلی سرچ آپریشن سٹارٹ کر دیا گیا
جس میں تقریباً 7 ملکوں کے 34 شپس اور 28 ایئر کرافٹ نے فلائٹ MH370 کو گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی کے بارڈر پر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ بدقسمتی سے جہاز اور اس میں موجود مسافروں کا نام و نشان تک نہیں ملا۔ اس وقت تک ہر طرف اس حادثے کی خبر پھیل چکی تھی اور دنیا بھر کے نیوز چینل، ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم اس خبر پر تبصروں اور تجزیوں پر مصروف ہو گئے۔ آپریشن ٹیم کے ترجمان کا کہنا تھا کہ فلائٹ سویلین ریڈار سے غائب ہونے کے بعد ملائیشین ملٹری کے ریڈار پر اگلے 1 گھنٹے تک دکھائی دیتی رہی، اور ان کے ریکارڈ میں سویلین ریڈار سے غائب ہونے کے بعد جہاز چند منٹوں کے لیے دائیں طرف گیا اور یو ٹرن لے کر واپس ملائیشیا کی طرف رخ کر لیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جہاز نے ملائیشیا کے شہر پینانگ کو کراس کیا اور پھر ملاکا اسٹریٹ کی طرف مڑ گیا۔ ملٹری ریڈار کی رینج جہاں تک جا سکتی تھی وہاں تک اس جہاز کو ڈیٹیکٹ کیا گیا اور لاسٹ لوکیشن رات کے تقریباً 2:30 پر انڈین اوشن مارک کی گئی۔ اس کے بعد MH370 نہ ہی ملٹری ریڈار پر شو ہوا اور نہ ہی کسی سویلین ریڈار پر۔ ریسکیو ٹیم کے ہر ایک ممبر سے لے کر اس جہاز سے کسی بھی طرح جڑا ہر شخص اس گتھی کو سلجھانا چاہتا تھا۔ جہاز آخر کہاں گیا؟ سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ جہاز نے یو ٹرن کیوں لیا اور وہ انڈین اوشن کی طرف کیوں دکھائی دیا۔ چنانچہ جو ریسکیو ٹیم پہلے گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی میں اس جہاز کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ اب انڈین اوشن کے اس حصے میں ڈھونڈنا شروع ہوگی۔ اسی دوران ریسرچ ڈپارٹمنٹ کو ایک اور اطلاع موصول ہوئی جس نے حالات کا رخ ایک اور مرتبہ پوری طرح بدل دیا۔ جہاز ملٹری ریڈار سے تو 2:22 پر غائب ہوا، لیکن ایک سیٹلائٹ ایسی تھی جس سے وہ لگاتار رابطے میں تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پریکٹس بھی بوئنگ ایئر کرافٹ کے لیے نارمل بات ہوتی ہے کہ جب ان کا اپنا کمیونیکیشن سسٹم کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے تو وہ سیٹلائٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس جہاز نے آٹومیٹیکلی ٹھیک ہر 1 گھنٹے بعد 35,000 کلومیٹر دور ان مارس نامی سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس سیٹلائٹ میں سیو ڈیٹا کی مدد سے ایکسپرٹس نے ایک کمپلیکس کیلکولیشن پرفارم کرتے ہوئے فلائٹ MH370 کے اگلے موو کا بھی پتہ چلا لیا۔ اب ایک ملٹری ریڈار سے غائب ہو جانے کے بعد ملائیشین ایئر کرافٹ نے دوبارہ ایک ٹرن لیا اور اگلے 5 گھنٹے تک اسی ڈائریکشن میں انڈین اوشن پر فلائی کرتا رہا، اور صبح کے ٹائم اس نے ایک آخری مرتبہ آخری سیٹلائٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جہاز نے کسی اور سیٹلائٹ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ انویسٹیگیشن کے دوران اندازہ لگایا گیا کہ کوالالمپور سے ٹیک آف کرنے کے بعد انڈین اوشن کے اس سپاٹ تک پہنچنے میں جہاز کو پورے 8 گھنٹے لگے، اور جہاز میں ٹوٹل فیول بھی تقریباً اتنا ہی تھا۔ تو اس بات کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ فلائٹ اسی لوکیشن پر کہیں فیول ختم ہونے کی وجہ سے کریش کر گئی۔ انڈین اوشن کا یہ ہائی لائٹ کروڈ حصہ پورے انڈیا سے بہت بڑا ہے، چنانچہ ان معلومات کی روشنی میں یہاں پر ایک سی سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ جہاز اگر سمندر میں ڈوب بھی چکا تھا تب بھی اس کی باقیات کو ڈھونڈنا بہت ضروری تھا، کیونکہ جب تک جہاز اور اس کے پلیٹ باکس نہیں ملے گا تب تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کریش سے پہلے جہاز کے اندر کیا کچھ ہو رہا تھا۔ پیارے ساتھیوں، کئی مہینوں نہیں بلکہ کئی سالوں تک یہاں سیاہ سرچ آپریشن چلتا رہا، لیکن کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ 3 سالوں کے بعد ڈیپ سی سرچ آپریشن کو آخر بند کر دیا گیا، کیونکہ اس آپریشن میں $160 ملین جتنی رقم خرچ ہو چکی تھی اور جہاز بھی نہیں ملا تھا۔ البتہ 2015 میں اس جہاز کا رائٹ فلیپن تیرتا ہوا آئرلینڈ آف ری یونین کے ساحل پر جا پہنچا۔ یہ جہاز کا وہ حصہ ہوتا ہے جو جہاز کی لینڈنگ کے وقت کام آتا ہے۔ ملنے والے اس فلیپن پر تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ جس وقت جہاز پانی میں کریش ہوا تھا اس وقت یہ فلیپن ایکسٹینڈڈ نہیں تھا، جس کا واضح مطلب تھا کہ جہاز سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ اگلے کئی سالوں تک جہاز کے اور بھی کئی حصے افریقہ کے ساحل سے ملے ضرور، لیکن آج تک جہاز کا مکمل ڈھانچہ یا پیسنجر کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ کچھ ایکسپرٹ نوعیت کے انویسٹیگیٹرز کا خیال ہے کہ جہاز ہائی جیک ہوا تھا، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ الیکٹریکل فیلئر کی وجہ سے جہاز کا باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ بالکل ختم ہو گیا تھا، جس کے بعد جہاز میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے تمام پیسنجرز بے ہوش ہو گئے۔ البتہ حقیقت کیا ہے یہ تو جہاز میں موجود پلیٹ باکس سے ہی پتہ چل سکتا ہے، جو کہ جہاز کے ساتھ ہی انڈین اوشن میں کہیں غائب ہے۔
تو دوستوں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب